اگر گھر کے کام بول سکتے تو شاید وہ ہر عورت کی ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جسے گھر والے دیکھتے تو روز ہیں مگر پوری طرح سے محسوس نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ہر صبح ایک نئی شروعات ہوتی ہے مگر ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ میں سے بھی کون کون ایسے کرتا ہے کہ بلائی اکٹھی کرتا ہے اور اس سے پھر دیسی گھی نکالتا ہے، اور جو وہ دیسی گھی نکال کے بچوں کو کھلانے کا مزہ آتا ہے نا، یعنی کہ بالکل آرگینک اپنے ہاتھ سے صاف ستھرا نکالا ہوا جو دیسی گھی ہوتا ہے نا، وہ جب بچے کھاتے ہیں نا، مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور میں یہ جانتی ہوں اچھی طرح کہ آپ میں سے بہت ساری گھریلو ہاؤس وائف ہوں گی جو یہی کام کرتی ہوں گی، اور انہیں بھی وہی مزہ ملتا ہوگا اپنے بچوں کو اچھا سا کھانا کھلا کے جو مجھے ملتا ہے۔ خیر جناب، کبھی ناشتے کے لیے پچھلے دن کا بچا ہوا سینڈوچ ہی کافی لگتا ہے۔ کبھی گرمیوں کی صبح میں بھی نا ایک کپ گرم چائے مجھے تو بہت سکون دیتی ہے۔ گرمی ہو سردی ہو، چائے تو بہت ضروری ہے۔ زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جو لمحے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی نا ایک الگ سی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ اسی چائے کے ایک کپ کے ساتھ آج میں آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہر اس عورت کی کہانی ہے جو صبح آنکھ کھلتے ہی اپنی نہیں اپنے گھر کی فکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان کاموں کی جو روز ہوتے ہیں مگر اکثر نظر نہیں آتے۔ یہ کہانی ان ذمہ داریوں کی ہے جن پر شاید کبھی تالیاں تو نہیں بجتی، لیکن انہی سے نا ایک گھر بنتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری ان پیاری تمام بہنوں کے نام جو صبح اٹھ کر جلدی جلدی اپنا گھر سنبھالنے کی ایک دوڑ میں لگ جاتی ہیں۔ کبھی جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا، کبھی بچوں کو اسکول بھیجنا، کبھی شوہر کے لیے سب کچھ وقت پر تیار کر کے رکھنا، اور پھر پورا گھر سنبھالنا۔ یہ سب اتنا معمول بن جاتا ہے نا کہ اکثر کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن میں کتنے کام نا بالکل آرام سے اور سموتھلی ہو رہے ہیں۔ لیکن گھر صرف صفائی سے تو، کھانا بنانے سے، کپڑے دھونے سے تو نہیں بنتا نا۔ گھر چلانا دراصل ہر روز درجنوں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا بھی ہمارے گھر کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کون سی چیز پہلے خریدنی ہے، کون سی چیز ابھی نہیں خریدنی اور روک لینی ہے، مہینے کا بجٹ کیسے پورا کرنا ہے، اگر اس مہینے میں کوئی اضافی خرچ آ گیا تو باقی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ بہت سی خواتین روز انہی سوالوں کے ساتھ اپنا دن گزار دیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو نا اپنی پسند کا کوئی نیا سوٹ صرف اس لیے نہیں ہم لوگ لیتے کہ بچوں کی فیس زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کبھی اپنے سینڈل بھی بدلنے کا ارادہ ہم بالکل جو ہے وہ پیچھے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اور ضروری سامان آنا زیادہ ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی کچن کے بجٹ کو تو ہم اتنی مہارت سے سنبھالتے ہیں نا کہ گھر والوں کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے کتنی پلاننگ کی ہے پورے مہینے کا جو گھر کا کچن کا جو بجٹ ہے وہ چلانے میں۔ اور یہ صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں، یہ ہر روپے کی قدر سمجھنا اور اسے بہترین جگہ استعمال کرنا بھی ہے۔ اور سچی بتائیں کہ یہ ہنر صرف عورتوں میں ہوتا ہے نا، کہ ہسبینڈ جتنا بھی اس کو جیب خرچ دے دے یا گھر کا خرچ دیتے، وہ انہی میں سب کچھ مینیج کر لیتی ہے۔ اور پھر آپ یقین کریں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، آپ کے گھر میں نا یہ نتیجے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی جب کوئی یہ پوچھتا ہے نا آج کیا کیا، تو اکثر جواب ہمارا یہی ہوتا ہے، بس گھر کے کام ہی کیے۔ حالانکہ اس بس کے اندر نہ جانے کتنی ذمہ داریاں چھپی ہوتی ہیں۔ گھر کی صفائی، کھانے کی تیاری، کپڑوں کی دیکھ بھال، ہر فرد کی پسند اور ضرورت کا خیال رکھنا، اگر بیمار بھی ہوں تب بھی گھر والوں کی خدمت میں لگے رہنا، خوشی کے ساتھ۔ پریشانی میں بھی ہم خود ہی حوصلہ کرتے ہیں، اور کتنی بار اپنی تھکن کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں کہ کسی نے کیا، اگر ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں مسکرا کر دیکھ لیا یا ہمارے کسی کام کو اپریشیٹ کر دیا، بس جناب ہماری ساری تھکن وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب بھی تو کام ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی نا ہمیں کوئی سیلری نہیں ملتی، چھٹی بھی نہیں ملتی، اور اکثر ان کی تعریف بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات نا ہمیشہ یاد رکھنی ہے، گھر سنبھالنے والی عورت صرف گھر تو نہیں سنبھال رہی ہوتی نا، وہ ایک ماحول بناتی ہے، ایسا ماحول جہاں بچے سکون سے بڑے ہوتے ہیں، جہاں ہر فرد آپس میں مل کر نا خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے، آپ کی تربیت نظر آتی ہے، اپنائیت آہستہ آہستہ آپ کی گھر کی پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان سب کے درمیان نا ایک عورت جو ہے وہ ہمیشہ خود کو بھولنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتی، اپنی خوشی، اپنی شخصیت، کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتی، اپنے خواب جو وہ کبھی دیکھتی تھی ان کو بھول جاتی ہے۔
کبھی جو ہے نا کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش بھی ہم بھول جاتے ہیں، اپنے مالی حالات کو مزید بہتر سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، گھر کو پہلے سے زیادہ منظم بنانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں اس میں جٹ جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کام جو ہمارے اعتماد میں اضافہ کرے، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں اپنی بہنوں کے ساتھ ایک بات ضرور شیئر کرتی ہوں، اپنے لیے وقت نکالنے کا مطلب صرف آرام کرنا نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم اپنے کچن میں جا کے کوئی نئی ریسیپی بنانا شروع کر دیں، یا صرف جس کا ہمیں شوق ہے کہ گھر کا کوئی ایک کارنر سجانا شروع کر دیں، کبھی اپنی الماری اس طرح سے ترتیب سے رکھیں کہ بار بار کھولنے پہ بھی نا ہمارا دل خوش ہو جائے، کبھی اپنے موبائل میں اپنی ہی خوبصورت سی تصویریں بھی لے لیں، کیونکہ یادیں صرف دوسروں کی نہیں ہوتی، اپنی بھی بنانی چاہیے۔ کبھی کوئی نئی سکل سیکھنے کا دل چاہے، جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ، آن لائن کمانا، یا کوئی ہنر جو آج کل کام آ سکے، اور کبھی کبھی صرف یہ سوچیں کہ اگلا 1 سال آپ نے خود کو کہاں دیکھنا ہے اور آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی نا آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ایڈ کر لیں۔ ہر ہفتے اپنے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج رکھیں، 1 ہفتے بغیر جلدی کے کھانا بنائیں، یعنی اس ہفتے میں آپ کو کوئی جلدی نہ ہو کہ جلدی ہم نے ہر کام کرنا ہے، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، نہیں ایسا نہ کریں۔ 1 ہفتہ روزانہ 10 منٹ اپنے اسٹریچنگ کر لیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، واک کرنے چلی جائیں۔ 1 ہفتہ گھر کا کوئی پرانا کونا نئے انداز میں سجانے کی کوشش کر لیں۔ 1 ہفتہ اپنی مالی منصوبہ بندی کر لیں، یعنی آپ نے اپنے بجٹ کو مزید کس طرح بہتر بنانا ہے، یا کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو پہلے آپ کو نہیں آتا، اور پھر اپنے اوپر کام شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں اپنی زندگی کے اندر، تو ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگے گی۔ ہم گھر میں رہتے ہیں اور گھر کی 4 دیواری میں ہی ہم اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو پیچھے پھینکنا شروع کر دیں اور جو صرف ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہو، جس کو کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہو۔ دیکھیں، گھر کے اندر رہ کے آپ اچھی طرح سج سنور سکتی ہیں، گھر کے اندر رہ کے آپ اپنی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، آپ اپنی میموریز کلیکٹ کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ باہر جائیں گی، آؤٹنگ کریں گی تبھی سب کچھ ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا صرف اور صرف اپنے لیے کریٹ کر سکتی ہیں، جو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ باقی سب کام بھی تو ہم کرتے ہیں نا، تو پھر اپنے آپ کو کیوں پیچھے رکھ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہمارے ہونے سے ہی یہ گھر چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے، بچے اچھی طرح سے ہم تربیت کر پا رہے ہیں، اپنے شوہر کو اچھا گھر دے پا رہے ہیں، اچھا ٹائم دے پا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے۔ اور اگر ہم اپنا ہی خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے اوپر ہی توجہ نہیں دے پا رہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بے مطلب سا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت گھر کے اندر لگے رہنا اور اپنے آپ کو بالکل پیچھے پھینک دینا؟ اور پھر جب ہم آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے پیچھے پھینکتے چلے جاتے ہیں، اپنی خوشی کو، اپنی صحت کو، یا اپنا کوئی جو خواب ہوتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم جب سب چیزوں کو پیچھے پھینکتے جاتے ہیں نا، تو یقین کریں ہم جو ہے نا ایک دن جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں نا اور سوچتے ہیں کہ میں آخری بار اپنے لیے کب میں نے کچھ اچھا کیا تھا نا، کب میں نے اپنے لیے سوچا تھا۔ یاد رکھیں، خوش عورت ہی ایک خوش گھر کو سب بنا سکتی ہے، اور اگر آپ خود تھکی ہوئی، پریشان اور خالی خالی محسوس کریں گی تو گھر کی رونق بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ اس لیے گھر کے کام ضرور کریں، دل سے کریں، لیکن اپنے لیے بھی نا روز چند منٹ ضرور نکالیں۔ اس میں آپ خاموشی کے ساتھ بے شک ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنے مائنڈ کو ریڈ کریں، اپنی باڈی کو ریڈ کریں، آپ کی باڈی کو کیا ضرورت ہے، اپنی جلد کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اپنے ہاتھ پاؤں کے لیے 15 سے 20 منٹ نکال لیں، یا پھر جو ہے آپ اپنے گھر میں وہ کام کریں جو آپ کو کرنے سے خوشی ملتی ہو، کیونکہ آپ صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں ہیں، آپ اس گھر کی روح ہیں، آپ اس گھر کی رونق ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ کو ایک پرسکون ماحول مل رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو مت بھولیں، اپنے آپ کو پیچھے مت پھینکیں۔ جب ہم پورے گھر کو خوش رکھتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، تو اپنا خیال کیوں نہیں اپنے آپ کو خوش کرنا سیکھیں۔ ایک مضبوط اور پرسکون عورت ہی ایک مضبوط اور پرسکون گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور آخر میں، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں گھر کا وہ کون سا کام ہے جس کی سب سے کم قدر کی جاتی ہے، اور کون سا ایسا کام ہے جس کو آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو مجھے روٹی بنانے میں بالکل مزہ نہیں آتا، مجھے روٹی بنانا بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی بنانی پڑتی ہے کیونکہ گھر کا کام ہے، اور گھر کے کام ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا گھر کے کاموں میں۔ تو اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں۔
تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔